السلام علیکم۔ صبا ایک خوبصورت، حسین اور نیک شریف لڑکی تھی۔ محلے میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ہر لڑکے کی خواہش تھی وہ صبا سے دوستی کرے۔ 5 فٹ قد اور گول مٹول چہرہ۔ صبا کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے بہت مختلف تھا اور وہاں گھٹن محسوس کرتی تھی، جبکہ میرے والد صاحب روشن خیال تھے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ بہترین انداز سے رہنمائی کرتے تھے۔ میرے والدین دونوں ہی تعلیم کی اہمیت کو خوب سمجھتے تھے اور اپنی اولاد کو میانہ روی کے ساتھ جدید طرز تعلیم سے آراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ میٹرک پاس کیا تو کالج میں داخلہ لے لیا، مگر صبا کے سوا ہر قسم کی آزادی سے محروم تھی۔ اس کے گھر والے لڑکیوں پر ہی نہیں، انہوں نے تو لڑکوں پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ صبا کے والد اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے تھے، دوست بنانے پر پابندی تھی، یہاں تک کہ ٹی وی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جب تک ہمارے ساتھ پڑھا، پھر اس پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک روز امی اس کی والدہ سے ملنے گئی تو صبا نے کہا کہ خالہ جان، آپ میری امی کو سمجھائیں کہ مجھے پڑھنے دیں۔ اگر باہر جانے میں قباحت ہے تو گھر کے قریب ہی جانے کی اجازت دے دیں، جہاں سلائی اور کٹنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے۔ یہی ادارہ ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ امی نے آنٹی کو قائل کر لیا، گھر میں بیکار بٹھا کر رکھنے سے بہتر ہے کہ کچھ سیکھ جائے۔ امی کے سمجھانے کا خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ سینٹر جانے لگی۔ ادھر وہ نظر بند یوں ہی رہی تھی تو ادھر میں اپنے پیپرز کی تیاریوں میں لگی تھی۔ جب اس کے گھر جاتی تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی، آج ہمیں بھی اجازت مل جاتی تو تمہارے ساتھ کالج جاتی۔ اسے تسلی دیتی، تم بھی تعلیم پا رہی ہو، کیونکہ ہنر مند ہونا بڑی بات ہے۔ ایک دن میں صبا کے گھر گئی تو کچھ پریشان تھی، کہنے لگی تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اپنے دل کی بات ہے اور کس سے کروں، شکر ہے تمہارے والد اجازت دے دیتے ہیں اور تم آ جاتی ہو۔ صبا کہانی کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جب وہ سلائی سینٹر جاتی ہے تو ایک لڑکا جس کی عمر 22 سال ہے اس کی راہ میں کھڑا رہتا، اس کے پاس سے گزر جانے کا منتظر ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، جب تم اس کے پاس سے گزرتی ہو تو تم اس کی جانب متوجہ مت ہوا کرو اور خاموشی سے گزر جایا کرو، بالآخر خود ہی انتظار کرنا چھوڑ دے گا۔ کوئی بات کرے بھی تو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ جب تک لڑکی متوجہ نہ ہو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی بات کرے۔ وہ بیچاری کنویں کی مینڈک کی طرح ڈری تھی۔ اس کے والدین سلائی سینٹر جانے سے روک نہیں دیں۔ ایک روز گلی سے گزر رہی تھی کہ 2 آوارہ لڑکے اس پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ گھبرا گئی کہ ان سے جان کیسے چھڑائے۔ اتنے میں وہی لڑکا اس کے سامنے آ گیا اور ان لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ صبا تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن سلائی سینٹر چھٹیاں ہو گئیں۔ چھٹیوں کے بعد سینٹر کھلا تو اس لڑکے کو اسی طرح منتظر پایا۔ اس بار میری سہیلی کا دل اس کے لیے کچھ نرم ہو گیا اور آج جب اس کے آگے بڑھ کر اسے بتایا کہ وہ دونوں لڑکے جیل پہنچ گئے ہیں، اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے، تو شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ باقی اس کے بعد پھر کبھی دونوں بدمعاش لڑکے نظر نہیں آئے، لیکن وہ بدستور اس کی راہ میں کھڑا نظر آتا۔ بالآخر وہ سرخرو ہو گیا۔ ہفتہ بھر نظر نہ آیا تو میری سہیلی کو تفتیش ہوئی، اسے کیا ہوا؟ جو 6 ماہ سے سردی گرمی دھوپ برسات میں ہمیشہ ایک جگہ بت کی مانند منتظر تھا، اب کہاں چلا گیا؟ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو؟ میں نے تسلی دی، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، اچھا ہے۔ جو اس سے پریشانی تھی وہ اب نہیں رہی۔ جہاں بھی گیا ہے ہماری بلا سے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی مطلب ہی نہیں، تو پھر تفتیش کیسی؟ دلوں کے معاملات اللہ ہی جانے، یہ کسی کے قابو میں نہیں۔ اپنی من مانی کرتا ہے
یہ کبھی مومن تو کبھی کافر ہے۔ بدقسمتی سے میرے امتحان شروع ہو گئے۔ میں باوجود صبا کی منت اور سماجت کے ہر دوسرے چوتھے دن اس کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی امی کہنے لگی، صبا کچھ اداس رہنے لگی ہے، تم کو یاد کرتی ہے۔ دوسری کوئی سہیلی نہیں، گھر بھی نہیں جا سکتی، اور اس کے والد کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے والد کی اجازت نہیں ہے، تم کبھی کبھار آ جایا کرو، تم سے مل کر میری بیٹی خوش ہو جاتی ہے۔ اچھا آنٹی، کل ہی آ جاؤں گی انشاءاللہ۔ اگلے دن جب میں نے شام کو ان کے گھر گئی تو وہ میری منتظر تھی۔ کہنے لگی، اف، تم نے اتنا انتظار کروایا، مجھے اب تو میرے دل میں شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، صبا خدا نہ کرے ایسی کیا بات ہو گئی؟ بولی، ذرا ٹھہرو۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور الماری سے ایک ورق نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے اوروں کو شب و راز لگا رکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی، اس نے کسی طرح صبا کا نام بھی معلوم کر لیا تھا۔ جب تمہیں اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تو خودکشی کرے یا اپنے آپ پر ماتم۔ تم کیوں بخار میں مبتلا تھی؟ ہاں، بلا رہی تھی تو اتنے دن بخار میں پڑی تھی اور تمہارے انتظار میں سلگ رہی تھی۔ اس نے کہا تو میں ہنس پڑی، تو کس دن تمہارے ساتھ چلوں گی؟ صبا کو ہمت ہوئی، اس نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کسی مصیبت سے نجات مل گئی ہو۔ اب ہم باتیں کر رہے تھے کہ پڑوس کی لڑکی نے صبا سے کہا کہ آپ کا فون آیا ہے۔ میرے لیے فون؟ حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ والد آنے والے تھے، میں ان کے گھر اس وقت تو بالکل بھی نہیں جا سکتی تھی۔ فون دوبارہ آیا اور امی نے ابو کو بتا دیا تو میں پھنس جاؤں گی، ابو تو میرا حشر کر دیں گے۔ اس کو مصیبت میں دیکھ کر میں بغیر سوچے سمجھے اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ سب کو جانتی تھی، وہ بھی ہماری دوست ہے اور کلاس فیلو رہی تھی۔ میرا گھر قریب ہی تھا، لہٰذا کبھی کبھار وہ اپنی امی کے ساتھ ہمارے یہاں آ جایا کرتی تھی۔ کسی کا فون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کس کا فون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کے لیے ہے وہ تو آئے۔ میں نے کہا، مجھے بھیجا ہے۔ اتفاق سے میں صبا کے پاس بیٹھی تھی اور تم جانتی ہو اس کے گھر کا ماحول نہیں آ سکتی تھی۔ کیا حسین کسی لڑکی کا فون، کسی سہیلی کا فون آیا ہے؟ جی نہیں، یہ کوئی صاحب ہیں۔ ذرا سوچو، اگر آج امی گھر پر ہوتی اور فون اٹھا لیتی تو کیا ہوتا؟ وہ بازار گئی ہیں، جن کے والدین اتنے سخت ہیں، پھر اس نے ہمارا نمبر دے دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ کسی کو نمبر نہیں دے سکتی؟ مجھے کیا پتا یہ فون؟ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اٹھا کر ریسیور مجھے دے دیا۔ میں نے پوچھا، ہوں۔ ادھر سے آواز آئی، صبا آ گئی؟ جس نے دیا یہ نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لو صدر کے قریبی محلے دار لڑکی سے میری بھی کچھ رشتہ داری ہے، اس نے نمبر دیا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام نہیں بتاؤں گا، بس صبا سے بات کروا دو۔ میں صبا بات کر رہی ہوں، آئندہ آپ فون مت کرنا۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، بس ایک بار خط کا جواب دے دو۔ تحریر نہیں کر سکتی، فون پر سن لو کہ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ سلائی سینٹر جانا بند کروا دیں گے اور پھر گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤ گی۔ مجھے ایک بار ملو، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور گھر چلی گئی۔ اگلے دن صبا کے گھر والوں کو پتہ چل گیا اور وہ بھاگ کر میرے گھر آ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے اسے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ لاکھ پابندیوں کے باوجود بھی ایسی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتی۔ انہی لڑکیوں نے دوسری لڑکیوں کے لیے تعلیم مشکل بنا دی ہے۔ ایسے واقعات سن کر لوگ اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اگر لڑکی اپنے آپ کو ٹھیک رکھے تو کسی لڑکے کی مجال نہیں ہوتی اور اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکتا۔